أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة وقال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى الكبرياء ردائي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز قابل قدر محترم سامعین کرام، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. یہ دراصل حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ ان کی نصیحتیں ہیں. پہلی آیت جو تلاوت کی گئی اس میں اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی سے سرفراز فرمایا تھا. حضرت لقمان جسے عام طور پر لوگ حضرت لقمان علیہ السلام کہتے ہیں، یہ نبی نہیں ہیں، یہ تو ولی ہیں، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے. اپنے دور کے ایک بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی بہت ساری نصیحتیں ہیں. دیکھیں، ایک بندہ ہے، نبی بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ رب ذوالجلال کو ان کی نصیحتیں اتنی پسند آتی ہیں کہ ان کی نصیحتوں کو اللہ نے اپنے کلام میں جگہ عنایت فرمایا. تو سچو اس بندے کا مقام کتنا بڑا ہوگا، مرتبہ کتنا بڑا ہوگا. سب سے پہلی بات اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت، سمجھداری، عقل عطا فرمائی تھی. اور عقل ایک ایسی چیز ہے، اگر بندہ زندگی بھر اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور سجدے میں گر جائے تو اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے دی ہوئی عقل، اس کا شکر اللہ کا ادا نہیں کر سکتا بندہ. صرف عقل کا شکر بندہ ادا نہیں کر سکتا. ہم اگر ہسپتال میں جائیں، وہاں پر دیکھنے کو بہت سارے لوگ ملتے ہیں. پاگل خانہ چلے جائیں،
کوئی آدمی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو پکڑ کر کے پیٹ رہا ہوتا ہے، کوئی دروازوں کو مار رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ رب ذوالجلال نے اس سے عقل کو چھین لیا ہے. ہم کو وہاں پر ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کی پراپرٹیاں ہیں، جو بالدار باپ کی اولادیں ہیں، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے ان سے صرف عقل کو چھینا ہے. جب عقل آدمی کی چھین جاتی ہے تو نہ مالداری اس کے کام آتی ہے اور نہ کوئی چیز اس کے کام آتی ہے. بہت سارے پاگل دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کسی کا کرتا ہوتا ہے تو کسی کا پاجامہ نہیں ہوتا، کسی کا پاجامہ ہوتا ہے تو کسی کا کرتا نہیں ہوتا. اسے پاگل کہتے ہیں. تو اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی کی باتیں عطا فرمائی ہیں. حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ یہ حبشی النسل کے تھے، حبشی کے رہنے والے تھے. جس طرح ہم سنتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کالے کلوٹے تھے، اسی طرح حضرت لقمان بھی کالے کلوٹے، جن کے پیروں میں پھٹن، ہونٹ موٹے جیسے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی غلام ہے، کسی کا لونڈا ہے. لیکن اللہ رب ذوالجلال نے دانائی اتنی عطا کی تھی، اتنی عطا کی تھی. حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر 3 بندے ایسے ہیں جو بدصورت ہونے کے باوجود اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے. پہلے نمبر پر یہی آتے ہیں حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ، دیکھنے میں کالے کلوٹے بدصورت، لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے. دوسرے نمبر پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، پھر تیسرے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، وہ بھی کالے کلوٹے، لیکن اللہ رب ذوالجلال کے یہاں ان کا مقام اور مرتبہ بڑا تھا. خود اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اعتبار تمہارے تقوی کا ہوگا، تمہارے اعمال کا ہوگا. نہ اللہ کو مال و دولت دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ اللہ حسب و نسب کو دیکھتا ہے، نہ خاندان کو دیکھتا ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بادشاہ کے خاندان کا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے باپ داداؤں نے عمارتوں پہ عمارتیں بنائی ہیں. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ خوبصورت ہے، جمیل ہے، حسین ہے، بلکہ اللہ دیکھتا یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، چاہے وہ لنگڑا کیوں نہ ہو، بہرا کیوں نہ ہو، نابینا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ دیکھتا ان کے اعمال کو ہے. حضرت لقمان بھی اسی طرح کے تھے. بہت ساری کتابوں میں ان کی نصیحتیں جو اپنی اولاد کو کیا کرتے تھے وہ بہت ساری کتابوں میں ملتی ہیں. اللہ رب ذوالجلال نے ان کی چند نصیحتوں کو اپنے کلام پاک میں جگہ عطا فرمائی. اپنے بیٹے سے نصیحتیں کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہاں پر ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح آدمی دوسروں کی دین کی خاطر اوروں کو دعوت دیتا ہے، ہماری عادت ہے ہم چلتے پھرتے ہیں تو کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں سبق یہ دیا گیا ہے کہ اپنے اولاد کے سامنے بھی دین کی باتیں کریں. بیوی بچوں کو بٹھائیں، اولاد کو بٹھائیں، پھر انہیں دین کی، قرآن کی جو ہم نے سیکھا ہے جو کچھ ان کے حوالے کریں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، طبرانی کے اندر لکھا ہے کہ حضرت کی عادت تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی عادت تھی ہر جمعرات کے دن اپنے گھر والوں اور فیملی والوں کو بٹھا کر کے جس طرح اوروں کو دعوت دیتے ہیں دین کی، اس طرح گھر والوں کو دعوت دیتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی بات ہے. ہم کو تو دوسروں کی فکر ہے کہ بھائی دوسرا آدمی دیندار ہو جائے، لیکن اپنے گھرانے کی ہمیں فکر نہیں ہے. جبکہ اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آل و اولاد بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ سب سے بڑی چیز اس آیت سے ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ جس طرح ہم اوروں کو دعوت دین کی دیتے ہیں اسی طرح اپنی فیملی، خاندان اور اولاد کو بھی دینا چاہیے. حضرت لقمان علیہ السلام کے چند ایسے ہی واقعات یاد آ رہے ہیں کہ ان کے اندر کس قدر امانت داری، کس قدر سچائی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جذبہ تھا. ان کا ایک آقا تھا، یہ کسی کے غلام تھے. ایک مرتبہ آقا نے کہا کہ بھائی انہیں اپنے باغ میں پانی کھینچ کر لانے کے لیے رکھا تھا. ایک مرتبہ ان کے آقا نے کہا کہ مجھے جا کر کے ککڑی لے کر کے آؤ. اب یہ گئے حضرت لقمان، لے جا کر کے ککڑی اس کے سامنے پیش کیے تو ان کے آقا نے کہا کہ پہلے تم کھا لینا.
حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ککڑی کو اٹھایا، پھر اس کے ٹکڑے کیے، ایک حصہ کھانا شروع کیا، کھا گئے، جو بچا تھا تب ان کے آقا نے کہا اب یہ حصہ مجھے دے دو، تو حضرت لقمان نے وہ حصہ اپنے آقا کو دے دیا۔ جو ان کا آقا تھا جیسے ہی اس کو اٹھا کر کے کھانا چاہا تو اتنی کڑوی اور کسالی تھی، اس کو نکال کر کے باہر تھوک دیا اور حضرت لقمان کو ڈانٹنا شروع کر دیا، او بدتمیز، تمہارے اندر تھوڑی سی بھی عقل نہیں ہے، اتنی کسالی کڑوی ککڑی کو تم کھا رہے ہو۔ تو حضرت لقمان نے ایک بڑا پیارا عجیب انداز میں کہا، جو بادشاہ جب بھی مجھے کھلایا ہے ہمیشہ اچھی چیزیں کھا رہا ہوں میں اس کے ہاتھ سے، جب بھی بادشاہ مجھے کوئی چیز دیتا ہے تو میں نے ہمیشہ میٹھی چیزیں کھائی ہیں، اگر ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سے مجھے کڑوی چیز نصیب ہو جائے تو میں اس کو کیوں نہ کھاؤں؟ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اسی طرح اللہ رب ذوالجلال کا ہمارے اوپر جو احوال ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں، ہمیشہ اللہ رب ذوالجلال کے ہم پر انعامات کی برسات ہوتی ہے، دن میں ہمیشہ کتنی سانسیں ہماری چلتی ہیں، دل کی دھڑکنیں کتنی چلتی ہیں، ہمیشہ روزی، انگنت روزی اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہمیں دی جا رہی ہے۔ اگر ایک مرتبہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ آفت ہمارے پاس آ گئی، چلو اللہ کے لیے اللہ کے بارگاہ میں گالیاں بکنا شروع کر دیں کہ آفت میرے گھر ہی آنی تھی، یا مصیبتوں کے پہاڑ مجھ پر توڑے جا رہے ہیں، بلکہ صبر کرنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے یا اللہ تیرے میں ان آفتوں پر بھی راضی ہوں، ان پریشانیوں پر بھی راضی ہوں، ان تکالیف پر بھی راضی ہوں، تو نے مجھے ہمیشہ زندگی بھر چین اور سکون سے رکھا ہے، اگر ایک مرتبہ تیری جانب سے آفت آ جائے تو اپنی زبان کو گندی کیوں کروں؟ حضرت لقمان نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ایک مرتبہ اگر میرے آقا کے ہاتھوں مجھے کڑوا پھل نصیب ہو جائے تو میں ناشکری کیوں کروں؟ پھر میرے آقا کی زندگی کو دیکھیں، شکر کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شکر کیسا تھا۔ ساری دنیا کا حبیب، سرور کائنات، سرور کونین، سید الانس والجن، اللہ رب ذوالجلال نے کہا اے حبیب اگر آپ چاہیں تو احد کے پہاڑ کو سونا بنا دوں، آپ جو مرضی آپ کے دل میں چاہیں آپ اس کو بنا لیں، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا نہیں یا اللہ میں فقیر جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اصبر یوما و افطر یوما، اگر مل جائے تو ایک دن کھا لوں، اگر نہ ملے تو تیرے سامنے سجدہ شکر بجا لاؤں۔ ہمارے نبی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ مصیبتوں پر اللہ رب ذوالجلال کی ذات کی طرف انگلی نہیں اٹھانا چاہیے، اللہ رب ذوالجلال کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیے۔ پھر اللہ رب ذوالجلال کی نعمتوں کو شمار کرنے کی انسان کے اندر طاقت کہاں ہے؟ اللہ خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو ایک ایک کر کے گننا چاہو، ساری دنیا کے درخت کو قلم بنا لو، ساری دنیا کے جتنے دریا ہیں ساروں کو سیاہی بنا لو، پھر اللہ کے ایک نعمت کو لکھتے جاؤ، قلم ڈباؤ لکھتے جاؤ، قلم ڈباؤ لکھتے جاؤ، پھر اللہ کی تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، یہ درخت دنیا کے ختم ہو جائیں گے، یہ سیاہی دنیا کی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ رب ذوالجلال جو نعمتیں تم پر برسا رہا ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہی لقمان حکیم اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹے نماز کو قائم کرنا۔ ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا، دوسرا ہوتا ہے نماز کو ادا کرنا۔ میری نماز، آپ کی نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ نماز کو ہم قائم نہیں کر رہے، ہم نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ مسجد میں آئے، چونکہ ہمیں پتہ ہے اللہ نے ہمارے ذمہ 5 نمازوں کو فرض کیا ہے، وضو کر کے دھڑلے سے مسجد میں آئے، پھر بیٹھ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ نہ سنتوں کی رعایت، نہ واجبات کی رعایت، نہ فرائض کی رعایت۔ یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ ادائے صلات ہے، صرف ہم آ رہے ہیں خانہ پوری کر رہے ہیں۔ ہمیں پہلے سے پتہ ہے دن میں 5 بھر نماز پڑھ لو پھر چھٹی، تو یہ ہمارا رواج بن گیا، صبح میں اٹھے فوراً نماز کے لیے آ گئے، بس جیسی تیسی ہمارے من میں ایسی نماز پڑھ لی۔ ایک نماز کو قائم کرنا الگ چیز ہے،
نماز کو قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ جس بندے کی نماز کے اندر فرائض کی پابندی ہو، واجبات کی پابندی ہو، سنن کی پابندی ہو اور مستحبات اس کی نماز سے نہ چھوٹتی ہوں، تو اسے کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقام پر اللہ کے نبی بیٹھے تھے تو دوسرے پر ایک دیہاتی صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فوراً آ کر کے مسجد کے اندر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کی مسجد چل رہی تھی، اس کے اندر بیٹھ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، فرمایا ارجع صلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ کر کے آنا۔ چونکہ وہ صحابی آئے تھے، کسی چیز کی رعایت نہیں تھی، چونکہ شروع جب دین آتا ہے تو بہت سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ابھی سیکھ رہے تھے، تو آئے دھڑلے سے نماز پڑھ لیے، واپس آ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے بھیج دیا، پھر آئے آ کر کے بیٹھے، پھر اللہ کے نبی نے کہا ارجع صلی فإنک لم تصلی، جاؤ ابھی بھی تم نے نماز صحیح سے نہیں پڑھی، جاؤ نماز پڑھ کے دوبارہ آ کر کے بیٹھنا۔ پھر گئے، واپس آئے، پھر اللہ کے نبی نے کہا، پھر واپس گئے، 4 مرتبہ اسی طرح ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی نماز پڑھ کر کے دکھائی، اس طرح نماز سنت کے مطابق پڑھی جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز وہی مقبول معتبر ہے، سنن و واجبات کی رعایت اسی نماز میں ہو سکتی ہے جس طرح صحابہ سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں کس طرح نماز پڑھتا ہوں، اگر ایسی نماز تم پڑھو تو وہ تمہاری نماز ہے۔ تو یہ حضرت لقمان کی پہلی نصیحت تھی، یا بنی اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، وامر بالمعروف، دوسری نصیحت حضرت لقمان کی، بھلائی کا، اے بیٹے تم بھلائی کا حکم اوروں کو دیتے رہنا۔ اب ذرا یہ سوچیں کہ جب ہم خود برائیوں کے اندر مبتلا ہیں تو ہم کس منہ سے اوروں کو بھلائی کا حکم دیں گے؟ ہمارے اندر خود بھلائی نہیں ہے۔ ہاں اگر آ بھی گیا، اچھے بھی ہیں ہم، سمجھو چلو لوگوں کی نظر میں اچھے ہیں، لیکن ہم کسی کو جا کر کے دین کی دعوت دینے کے لیے ہچکچاہٹ ہوتی ہے، پیچھے ہٹتے ہیں، بھئی فلاں آدمی ہم اس کو جا کر کے کیوں دیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں تک بھی دین کو پہنچانے کی فکر کی ہے جن کے ایمان لانے کی امید ہی نہیں۔ ابو جہل کے پاس گئے، ابو لہب کے پاس گئے، اپنے چچا ابو طالب کے پاس ان کے موت کے وقت گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام کے پاس جا کر آنے کے بعد نا امیدی ظاہر ہوئی، یعنی نا امید ہونا پڑا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو دوسری نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ کی، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف۔ اب تیسری نصیحت کی، وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکتے رہنا۔ کوئی کام شریعت کے خلاف کیا جا رہا ہے تو باقاعدہ اب اگر مجھے معلوم ہے یہ کام حرام ہے تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس کو ٹوکوں۔ اگر میں ٹوک نہیں رہا تو میں نے اللہ کی امانت میں میری خیانت ہو رہی ہے، میں خیانت کر رہا ہوں۔ چونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کام حرام ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، اس پر عقاب ہے، پکڑ ہے، جہنم کے وعدے ہیں ایسے کام پر، مجھے معلوم ہے، پھر بھی میں نہیں ٹوک رہا۔ اللہ رب ذوالجلال گناہ کرنے والوں کو تو عذاب دیں گے ہی دیں گے، لیکن میرے نہ روکنے کی وجہ سے کل اللہ رب ذوالجلال میری بھی پکڑ کریں گے۔ ہاں اگر آدمی اس کے اندر ٹوکنے کی طاقت ہے، اب ٹوک رہا ہے، جب ٹوکنے کا موقع آئے تو یہ مطلب نہیں کہ جیسے منہ میں آئے ایسے ہی ٹوک دو۔ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہمیں نظر آئے، کوئی غلط کام ہمیں نظر آئے تو سب سے پہلے اس کے قریب ہونا چاہیے، پھر اس کو بتانا چاہیے میٹھے انداز میں۔ قرآن اس حوالے سے بیان کرتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ فرعون کتنا بڑا نکما، ناہنجار، نمک حرام، ذلیل، قاتل، کیسا بڑا مجرم تھا۔ آگے چل کر کے دیکھیں جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، ایسا بندہ ہے۔ ایسے بندوں کی خود اللہ رب ذوالجلال لاج عطا فرماتے ہیں۔ اسرائیلی روایات میں ملتا ہے، یعنی اسرائیلی روایات ان روایات کو کہتے ہیں جو یہود اور نصارہ کی کتابوں میں ملتی ہیں ایسی باتیں۔ اگر وہ باتیں ہماری شریعت میں ہوں تو تب تو ٹھیک ہیں، اگر ان کی باتیں ہماری کتابوں میں موجود نہ ہوں اور ہمارے اصول و ضوابط سے نہ ٹکراتی ہوں
تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی روایتوں کی نہ تصدیق کریں نہ ہی تکذیب کریں، جھٹلانا بھی نہیں ہے، ماننا بھی نہیں ہے، بس بیان کی حد تک ہے۔ تو اسرائیلی روایات کے اندر یہ ملتی ہے کہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، رات میں ایک قسم کے جبے کو پہن کر اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آتا اور کہتا یا اللہ خدا تو ہی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کچھ لوگ آ کر کے اس کے پاس کہنے لگے آپ تو ہمارے آقا ہیں، آپ تو ہمارے خدا ہیں، دریائے نیل کا پانی رک گیا ہے، چلتا نہیں ہے، ہم جائیں تو کدھر جائیں، خدا ہی کے پاس جائیں، آپ ہی تو ہمارے خدا ہیں، آپ اس پانی کو روانہ کر دیجئے۔ تو لکھا ہے کتابوں کے اندر، اسرائیلی روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ گیا اپنے اللہ کے دربار میں گیا، دعا کی اے اللہ میں اوروں کے سامنے تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں پر میرا خدا بھی تو ہی ہے، میں اوروں کی نگاہ میں خدا ہوں پر میرا خدا تو ہی ہے، اے اللہ مجھے دوسروں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ کرنا، میں جو مجھ سے وہ لے کر کے آئے تھے اس حاجت کو پوری کر دینا۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس کی دعا کو بھی قبول کی، ادھر اس کی دعا ادھر گئی، ادھر سے پانی چلنا شروع ہو گیا۔ میں یہ بتا رہا ہوں اللہ رب ذوالجلال اتنا بڑا نکمہ ہے، قاتل ہے، سرکش ہے، ظالم ہے، جابر ہے، اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کافر کو پر بھی ظلم کرو، تشدد کرو، ناحق اس کو ٹارچر کرو، ستاؤ، تو اس کی دعا بھی آسمان کو چیر کر کے اللہ رب ذوالجلال کے عرش سے ٹکراتی ہے، کیونکہ خدا تو صرف مسلمانوں کا خدا نہیں ہے، جانوروں کا خدا بھی ہمارا خدا ہے، یہود و نصارہ کا خدا بھی ہمارا خدا ہے، کفار و مشرکین کا خدا بھی ہمارا خدا ہے، سارے عالم کا خدا ایک ہی ہے۔ جس طرح ناانصافی مسلمان کے ساتھ کی جائے، اگر وہی ناانصافی غیر کے ساتھ کی جائے، اگر اس کی آہ نکل جائے تو اس کی آہ بھی آسمان کو چیرتی ہوئی رب ذوالجلال کے عرش سے ٹکرا جاتی ہے۔ تو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے اوروں کے ساتھ کس انداز سے پیش آئیں، اپنوں کے ساتھ کیسا انصاف کا معاملہ جب آئے تو اپنوں کو نہیں دیکھا جاتا، چاہے غیر ہو، چاہے پرایا ہو، یہودی ہو، مشرک ہو، کافر ہو، اللہ کو نہ ماننے والا، اللہ کا انکار کرنے والا ہو، پھر بھی ہم وہی طریقہ اختیار کریں گے جو ہماری شریعت اور ہمارا اسلام کہتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا اتنا بڑا نکمہ، اتنا بڑا رذیل، اللہ نے اس کی سن لی۔ پھر اسی کے دور کا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے کا ایک بڑا ناہنجار بدقسمت انسان قارون بھی تھا، جس کا قرآن میں اللہ رب ذوالجلال نے تذکرہ فرمایا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ اتنا مال و دولت تھا کہ جس کا سینہ 56 انچ چوڑا ہو کر کے نکلتا جب چلتا، تو خزانے کا گھمنڈ تھا۔ ایک مرتبہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا دیا اور ایک عورت کو تیار کر دیا۔ وہ عورت آ کر کے کہنے لگی موسیٰ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا نبی۔ قارون نے اس عورت کو ریڈی اور تیار کیا تھا۔ قارون کے بہکاوے میں وہ عورت آئی، آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے صحابہ کے اندر سب سے زیادہ غصے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ انبیاء میں، تمام انبیاء میں جس سے سب سے زیادہ جلال آتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر تھا۔ بخاری کے اندر ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل آئے، آ کر کے کہنے لگے میں آپ کی جان نکالنا چاہتا ہوں، جان لینا چاہتا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قدر غصہ اور جلال آیا کہ ایک مکہ آنکھ میں، فرشتے کی آنکھ میں مارا تو اس کی آنکھ ہی نکل گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان فرشتے کو مارے تو اس کی آنکھ کیسے نکلے گی؟ جب حضرت اسرائیل آئے تھے حضرت موسیٰ کے پاس، اس کی اصلی شکل میں نہیں آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، چونکہ فرشتوں کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے یہ اختیار دے رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب حضرت
اسرائیل آئے تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اسرائیل ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ آپ جب اچھے لوگوں کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے کہا مجھے دیکھ لے۔ انتہائی دیکھا مڑ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی حسین نوجوان خوبصورت ایسا چہرے والا، اگر اسے دیکھا جائے تو دیکھتے ہی رہ جائے۔ جب کوئی کسی نیک مرد کی روح نکالنے کی باری آتی ہے تو حضرت اسرائیل ایسی صورت اختیار کرتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ حضرت ابراہیم نے کہا اچھا ایک پہلو کو تو میں نے دیکھ لیا، اب دوسرا پہلو بھی مجھے دکھا دو۔ جب آپ بد کردار بد قسمت انسان کی روح نکالنا چاہتے ہو تو آپ کس ہیئت کے اندر جاتے ہو؟ تو پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا اے خلیل اللہ، آپ کے اندر اس کی سخت اور طاقت نہیں ہے، آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ چونکہ حضرت ابراہیم کا بار بار اصرار تھا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس حیت کو اختیار کیا جس حیت میں وہ لوگوں کی جان نکالتے ہیں۔ حضرت اسرائیل نے کہا آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مڑ کر کے دیکھا تو ایسا بھیانک اور ڈراؤنی چہرہ تھا جسے دیکھ کر انسان کے دونوں نکل جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا تو فوراً غشی طاری ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام گر پڑے۔ تو اللہ نے یہ فرشتوں کو طاقت دے رکھی ہے۔ جب حضرت اسرائیل حضرت موسیٰ کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ نے اس قدر زوردار مکہ لگایا تو اس کی آنکھ ہی نکل گئی۔ اور سورہ قصص کے اندر بھی اللہ رب ذوالجلال نے ان کا قصہ بیان فرمایا حضرت موسیٰ کا، فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ حضرت موسیٰ کے اندر اتنا جلال تھا، ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ان کے آدمی کو قبطی یعنی فرعون کے ماننے والے ستا رہے ہیں۔ تو اس نے اشارہ کر کے بتایا کہ اے نبی، اے کلیم اللہ، یہ مجھے ستا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، مجھے مار رہے ہیں، مجھے ٹارچر کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور پکڑ کر اسے ایک ہی مکہ رسید کیا۔ اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ نے ایک ہی مکہ، ایک ہی پنچ میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اتنی جلالیت کی شخصیت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جب جان نکالنے کی باری آئی حضرت اسرائیل نے تو وہاں پر آنکھ نکال لیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو میں بتا رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی جلال والی شخصیت تھی تو حضرت موسیٰ پر الزام لگے اور حضرت موسیٰ اس کو برداشت کر لے۔ تو اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے قارون کے پاس، چونکہ قارون پروپیگنڈا کرنے والا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا، اللہ سے بد دعا کی، اے اللہ میرے اوپر اس نے الزام لگایا ہے اور تو اس کو زمین کے اندر دھسا دینا۔ قرآن میں بھی اللہ رب ذوالجلال نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ ایسا خزانوں کا مالک جب اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ زمین کے اندر دھستا گیا، ساتوں آسمان تک دھستا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر اس کے خزانہ بھی زمین کے اندر جا رہا ہے۔ تو میں اسرائیلی روایات کے بارے میں بتا رہا تھا کہ جیسے ہی وہ قارون وہ زمین کے اندر دھستا جا رہا ہے، وہ بار بار پکار رہا تھا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دو، موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معاف نہیں کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں موسیٰ نے تو اس کو معاف نہیں کیا، اگر ایک مرتبہ یعنی اللہ رب ذوالجلال نے وحی بھیجی، یہ بات پیارے آقا نے فرمایا، موسیٰ کے پاس اللہ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ وہ تمہیں بار بار پکارتا رہا، بار بار تم سے معافی کی بھیک مانگتا رہا، اگر ایک بار وہ میرا نام لے لیتا تو میں اس کو باہر نکال کر کے معاف کر دیتا۔ تو دیکھیں اللہ رب ذوالجلال اتنا بڑا یہ کمینہ فرعون، رذیل، ذلیل، ظالم، جابر، سرکش ہونے کے باوجود
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پیارے اللہ، مجھے میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی ساتھ کر دیجئے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبان کے اندر لکنت تھی۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کو بھی کر دیا، ساتھ کر دیا۔ اب جا رہے ہیں فرعون کے پاس جانا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال یہ حکم دے رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَزَكَّىٰ، کہ تم دونوں جب جا رہے ہو، اسے سمجھانے کے لیے جا رہے ہو، تو یہ دھیان میں رکھنا کہ تم اس سے نرمی سے بات کرو گے۔ ایک کافر ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، خون انسانی کا پیاسا ہے، ایسے شخص کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقرب، اللہ کے چہیتے کلیم جا رہے ہیں، تو اللہ حکم دے رہا ہے موسیٰ جانا تو جاؤ ضرور، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جا کر کے بات نرم آواز سے کرنا، آہستہ سے کرنا، لہجے کو نرم بنانا۔ کیوں؟ لعلہ یتزکا، شاید کہ تمہارے لہجے سے یہ لہجہ اس کے دل کے اندر اثر انداز ہو سکے۔ تو یہ طریقہ قرآن کریم کے اندر بتایا جا رہا ہے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اگر کسی کے پاس جاؤ تو بھلائی کا حکم کرو، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اگر کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو اس کو روکو، پر روکنے کا طریقہ وہی ہے جو قرآن کہتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَزَكَّىٰ۔ پھر آخری نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ کی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ لوگوں کے سامنے اپنے سینے کو چوڑا کر کے نہ چلنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اترا کر کے نہ چلنا، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اگر تو اکڑ کر کے چلے تو آسمان سے، پہاڑوں سے تو اونچا نہیں ہو سکتا، اور تیرا اکڑ کر کے چلنا یہ زمین کو پھاڑ تو نہیں سکتا، پھر تیرے اندر اکڑ کیوں ہے؟ انسان جب اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو خصم خدا کی تکبر سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ ذرا سوچیں انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کس چیز کا نام ہے، انسان دراصل کیا ہے؟ انسان وہ ناپاک قطرہ ہے، جب نکل جائے تو اس پر غسل واجب ہے۔ اللہ نے ہمیں منی کے ناپاک قطروں سے پیدا کیا، یہ ہماری حقیقت ہے۔ جب اتنا گندا قطرے سے اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں پیدا کیا، ہماری اصل گندی ہے، تو ہم کس چیز پر ہم تکبر کریں؟ ہمارے اندر کون سی کوالٹیز ہیں، کون سی ایسی چیز ہیں جن کی بنیاد پر ہم فخر کر سکتے ہیں؟ سارا پیٹ گندگیوں سے بھرا، سارا جسم عیب سے آلودہ، پھر کس بات کا تکبر ہے؟ تو حضرت لقمان کی آخری نصیحت اپنے بیٹے سے ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ 5 نصیحتیں ابھی بیان ہوئی۔ سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان کی یہ تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ ہمارے دن کے ہر اوقات میں، ہر اعمال میں شرک ہی ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہم ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جیسے ہی ہماری نماز ختم ہوئی پھر ان سے مانگنا شروع ہوگا، پھر ہماری ساری چیزیں جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا ساری چیزیں ختم، پھر شرک کے کاموں میں ہم مبتلا۔ مانگنے کی باری آئی تو پھر مزاروں پہ گئے، نہ جانے مرے ہوئے مردوں کے پاس گئے، اولیاء اللہ کے پاس گئے، پتہ نہیں ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے ہم نے اپنے سارے ایمان کو اس کا بیڑا ہی غرق کر دیا۔ جا کر کے پھر وہاں پر سے ان سے مانگ کر کے واپس پھر نماز میں آ رہے ہیں، پھر نماز میں آ کر کے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انسان بھی بڑا عجیب کمال کا ہے، اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ تو ہی ہمارا خالق ہے، مانگتا تجھی سے ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، جیسے ہی نماز ہوتی ہے تو مردوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز حضرت لقمان کی اپنے بیٹے سے ہی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر دوسری نصیحت انہوں نے کی، یا بنی اقیم الصلاۃ، نماز کو ادا نہیں، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو ادا کرنا جس طرح میں اور آپ ادا کرتے ہیں، مستحبات کی رعایت نہیں، سنن و واجبات کی رعایت نہیں، فرائض کا اہتمام نہیں۔ جس نماز کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں،
فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، اب اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ نماز کو قائم کر رہا ہے۔ پھر تیسری چیز حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ کہی وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، پھر چوتھی چیز وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم کرو، پھر برائی سے روکو، پھر آخر میں کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی تکبر کو جگہ نہ دینا۔ یہ بہت ہی قیمتی باتیں ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی کے اندر انہوں نے جو نصیحتیں کی اپنے بیٹے سے بہت ساری ہیں، کتابوں کے اندر 100 کی بھی تعداد ملتی ہے، لیکن یہ ایسی نصیحتیں تھیں اللہ رب ذوالجلال کے یہاں اتنی مقبول تھیں، اللہ رب ذوالجلال نے انہیں اپنی کتاب کے اندر ان نصیحتوں کو جگہ عنایت فرمایا۔ حالانکہ نہ نبی ہیں، صرف یہ مقرب بندے ہیں، ولی ہیں، بس نبی تو نہیں ہے حضرت لقمان۔ اگر کوئی آدمی ان نصائح کو اپنی زندگی میں لا لیتا ہے تو قسم خدا کی اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب ذوالجلال ان تمام نصیحتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر بھی عمل کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔